وہی ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر جو آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے، مگر احساس ذمہ داری کا حال یہ تھا کہ مدینے کے باہر ایک خیمے میں ایک بوڑھی عورت بھوکی ہے اور اس کے بچے بھوکے ہیں، آپ بے چین ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے سارے کام کرتے ہیں۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی اپنا تعارف نہیں کرواتے، احسان نہیں جتاتے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی احساس ذمہ داری اپنانے والے بن جائیں۔ اللہ عز و جل جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم اس پر محبت بھی فرما رہا ہے اور آزمائشیں بھی بھیج رہا ہے۔ دوست پر آزمائشیں کون بھیجتا ہے؟ دوست کو تو راحتیں ڈالی جاتی ہیں۔ ہائے ہائے، اب یہی تو امتحان ہے، یہی تو چیک ہے۔ سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے نا تو بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اے میرے رب عز و جل۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، تو جلد ہی تجھے دے دوں گا اور اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اللہ سے عرض کرنا، اے مولا میں تیری رضا پر راضی، میں تیرے فیصلوں پر راضی، اب تک جو دیا تھا تو نے دیا تھا، یہ سب کچھ تیرا ہے، اے رب جب تو واپس لے گا میں اس پر راضی۔ جب یہ ثابت قدمی نصیب ہو گئی پھر دیکھو غیب کے خزانوں سے کیسا آپ کے دل پر سکینہ اترے گا، پھر کیسا آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مصیبتیں آ چکی اور آنے بھی والی ہیں، پہلے ذہنی طور پہ تیار رہنا مگر صبر کرنا۔ یہ چند دنوں کی، چند گھنٹوں کی، چند لمحوں کی مصیبت ہے مگر یہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گی۔ رب کریم صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہمارے ماں باپ کی برکتوں سے ہے۔ ہم کچھ بھی نہ ہوتے اگر ماں باپ ہمارا ہاتھ نہ پکڑتے ہیں، اور آج بوڑھے ماں باپ بوجھ لگتے ہیں، آج ان کی بیماری بری لگتی ہے۔ آج ماں باپ کو بچہ کہہ رہا ہے میں رات کو دوائی نہیں دلاتا صبح لے جاؤں گا، اسی بچے کو آدھی رات کو اس کا دوست فون کرے یار میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے پریشان ہو گیا ہوں، ارے تیرے لیے جان حاضر ابھی آتا ہوں۔ دوست کے لیے ٹائم ہے تمہارے پاس، ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ نبی پاک جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی آئے، حضور بہت قحط ہو گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیت سوکھ گئے، جانور پیاسے، حضور کرم فرمائیں۔ Again, there is a question for all of you. سوچو ذرا، یہ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، بڑی بڑی سیاستہ کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ جناب بارش نہیں ہو رہی تو اللہ سے دعا کرتے صحابی، کیوں نبی پاک سے عرض کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے، بارش، حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، ابھی آقا کے ہاتھ اٹھتے ہیں، بڑے بڑے کالے بادل آنا شروع ہوتے ہیں، نبی پاک منبر پر ہی ہیں، اتنی بارش ہوئی کہ حدیث کے الفاظ ہیں آقا کی مبارک داڑھی سے بھی بارش کے قطرے گرنے لگے۔ اچھا دعا تو فرما دی اور سارے لوگ نمازی خوشی خوشی گھر بھی چلے گئے، مگر جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، نان اسٹاپ پورا ہفتہ بارش، اتنی بارش کہ اگلا جمعہ آ گیا۔ روایت کے الفاظ ہیں وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو گئے کہ حضور کرم کیجئے، بارش رکوائیے، حضور ہمارے تو پانی پانی ہو گیا، گھر ڈوبنے لگ گئے۔ آئے ہائے، بارش رکوانی خود ہی دعا کر لیتے۔ پھر صحابی کا عقیدہ دیکھو کہ آقا کے ہاتھ اٹھنے ہیں، ہمارا کام ہو جانا ہے۔ اب نبی پاک کی اتھارٹی دیکھیے گا، اللہ کے حبیب نے اب جو اتھارٹی کا استعمال کیا ہے نا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی اور یہ الفاظ کیا تھے؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش ہو، ہم پر بارش نہ ہو، کیونکہ سبب ایریا جو ہوتے ہیں، شہر کے باہر جو ایریا ہوتے ہیں نارملی وہاں کھیت ہوتے ہیں، وہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، شہر نارملی ڈوب جاتا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ سنو، آقا انگلی کا اشارہ کرتے گئے، بادل کٹتا گیا، انگلی کا اشارہ کرتے گئے، بادل کٹتا گیا، مدینہ منورہ پیالے کی مانند ہو گیا، مدینے کے اوپر آسمان بالکل ایمٹی ہو گیا، مگر جو مدینے کے باہر سے آتا تھا وہ کہتا باہر بڑی بارش ہو رہی ہے۔ محبوب پاک نے اتھارٹی کیا استعمال فرمائی؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر بارش نہ ہو، اطراف میں برستی رہے۔ جو زبان حق ترجمان سے ادا ہوتا تھا وہ پورا ہو جایا کرتا تھا۔ پھر ان الفاظ کا، ان ہاتھوں کا امام عشق و محبت کیا پیاری التجا کرتے ہیں کہ حضور اللہ نے تو آپ کو ایسی کرم نوازی فرمائی ہے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جلتھل ہو جاتا ہے، حضور ہمارے لیے بھی تو ہاتھ اٹھائیے، ہم پر بھی نگاہ رحمت فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں
جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، حضور ہمیں بھی ان ہاتھوں سے صدقہ